بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو. ناظرین وہ کہندے نے تانگا آ گیا کچہریوں خالی تے سجنا نو قید بول گئی. ناظرین آج سپریم کورٹ نے جو ملٹری کورٹس ہیں ان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ جو زیر حراست 25 ملزمان ہیں ان کا فیصلہ کر لیں، ان کو سزائیں سنا سکتی ہے. ہمارا انہوں نے کہا یہ مشروط فیصلہ ہوگا. اگر سپریم کورٹ اس ٹرائل کو کالعدم قرار دیتی ہے تو ان کی سزائیں بھی کالعدم ہو جائیں گی، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ایسے چانسز کم ہیں. اب حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. عمران خان نے کل گھلا بھی کیا کہ مجھے جو خبریں جو نیوز پیپر کے تھرو مجھے مل رہی ہیں اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ باہر گڈی گڈی کھیل رہے ہیں اور میں اندر جیل کاٹ رہا ہوں. آخر یہ معاملہ کیا ہونے والا ہے؟ تحریک انصاف مذاکرات کی جو ہے نا وہ مذاکرات کا راگ الاپ رہی ہے. سارے شملی فراز کو اس کی تقریر سنیں تو اس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف حکومت کے گھٹنوں میں بیٹھ چکی ہے. عمران خان کی رہائی کمپرومائزڈ ہو چکی ہے. کیا ہونے والا ہے جانتے ہیں. ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں. بزنس کنسلٹنٹ، ریلیجیس اسکالر. اسامہ صاحب یہ کیا ہونے والا ہے؟ بالکل ہی 180 ڈگری چینج، پورے کا پورا جو منظر نامہ ہے وہی بدل رہا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی چیز کی ابتدا ہوتی ہے اور ایک خاص اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. وہ وقت اس وقت تک دیتا ہے جب تک گناہ آپ سر عام چوک پہ نہ کرنا شروع کر لیں اور حق جو ہے چوک پہ آپ غصب نہ کرنا شروع کر دیں. جیسے ہی یہ شروع ہوتا ہے تو خدا کا آٹو سسٹم جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. اب کہنے کو بشار الاسد کی کہانی میں لوگوں کے لیے بڑے کوئی اس کو فرقوں کی کہانی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ سمجھ رہا ہے، کوئی کچھ. سب یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا اور اس نے ایک غاصبانہ قبضہ جمایا تھا، بغیر لا کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا. اور پھر ایک وقت آیا کہ جب اسی کی فورسز نے رزسٹ ہی نہیں کیا کیونکہ وہ اپنی ول آف گورنمنٹ کھو چکا تھا، ول آف رول کھو چکا تھا. یہ نقطہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ حکومت ہمیشہ اس وقت ہوتی ہے جب تک آپ کے پاس اس کی ول موجود ہو، کوئی ٹھوس ریزن موجود ہو. اور جب ایک رائے عامہ آپ کے خلاف، بہت عام رائے عامہ جو ہے آپ کے خلاف ہو جائے تو پھر آپ کی مشینری بھی آپ کے کام نہیں آتی. اس میں صرف اتنا سا نقطہ پاکستانیوں کے لیے سمجھنے کا جو شام کی اس ایکسرسائز سے، بس کہ جب رائے عامہ خلاف ہو جائے تو مشینری بھی کام نہیں آتی. بس اب آ جائیں کہ جو سب کچھ چل رہا ہے، جس سلسلے کا آغاز ہوا ہے، ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ میں جا کے ان کو لے جایا جائے گا، کوشش کی جائے گی. قانون کی پہلے کون سی اتنی کوئی بالادستی ہے جو اب قانون کی کوئی آپ اس سے امید لگائیں گے. لیکن عدلیہ کی جہاں تک بات کریں، ڈیفینیٹلی عدلیہ میں یہ جب ہوا کے واپس جائے گا تو اگر کورٹ مارشل یا اس طرح کے بھی جو ملٹری کورٹس میں بھی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی ان عدالتوں میں چیلنج ہو جاتے ہوتے ہیں اور بعد میں وہ عدالتیں ان کو ختم کر دیں گی جس طریقے سے بھی ہوگا. اور اس طرح سے نہیں ہوگا میٹر جس طریقے سے آسانی سے بڑا ہی جیسے کہتے ہیں نا سمجھا جا رہا ہے، بڑا ہی مس کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے اس وقت. اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا دھارا ایسا ہی ہے، اس نے اپنا رخ اسی طرف ہمیں لے کے جانا تھا کہ ہم اپنی ہوش اور وہ جیسے کہتے ہیں بدمست ہاتھیوں کی طرح چلیں گے تو پھر ابابیل آ جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو بڑا ہی انڈر اسٹیمیٹ کر کے چلایا جا رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ جیسے پرانے دور میں ہم سنا کرتے تھے قصے کہانیوں میں، اور اب بھی شاید آپ ظاہری بات ہے کیونکہ اب ہم اس وقت سے گزر رہے ہیں تو ہمیں وہ قصے کہانیاں جب یہ وقت گزر جائے گا بعد میں پتہ چلیں گی. جیسے کہ کبھی آپ کو
پرانے ماضی میں خواتین کے نام ملتے ہیں، پھر ان کے بادشاہوں سے افیئرز ملتے ہیں، اس طرح کی سچویشنز ملتی ہیں. اب بھی بشرا بی بی کو عمران خان کے پیچھے اسی طرح شو کیا جاتا ہے. لیکن یہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ڈرے اس وقت سے جب تک یہ ابھی پی ٹی آئی والوں کی نظر ادھر ادھر ذرا اچھے سے نہیں پڑ رہی، ورنہ پی ٹی آئی والوں کی جس دن نظر تھوڑی سی باریکی سے پڑ گئی، اور مجھے لگ رہا ہے کچھ دنوں میں پڑنے والی ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ جوابی حملہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. اور پھر نواز شریف صاحب اس دفعہ منہ نہیں چھپ دکھا سکیں گے جس طرح کا حملہ کیا جائے گا، کیونکہ آپ گھر تک گھس گئے، آپ طلاقوں تک گھس گئے، آپ گھر کی چار دیواری عزت اس تک گھس گئے ہیں. تو پھر اب آپ ظاہری بات ہے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ یا تو ہو نا آپ نے ساروں کو دفنا دیا ہو. عمران خان کی ایک بڑی اچھی بات تھی جس وجہ سے وہ یہاں تک پہنچا تھا، وہ یہ تھی کہ وہ بیگم بچے اس کے اگلے سیف تھے، وہ مجاہدوں کی طرح ساری زندگی جو ہے نا بنجارے کی طرح پھرتا رہا، اس کی کوئی مجبوری نہیں تھی. اب مسئلہ یہ بنا کہ اب تھوڑی سی پرابلمز کریٹ ہوئی کہ بہنیں درمیان میں آ گئی، اور یہ جو بشرا بی بی کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو پھر تو فکر ہی کوئی نہیں تھی. تو اب یہ اس کے لیے تھوڑے سے پرابلم بن گیا. تو میں سمجھتا ہوتا ہوں کہ اگر تو ان لوگوں نے اپنی دفنا لی ہیں پھر تو یہ بالکل اس طرح کی حرکتیں کریں اور اس طرح کے ٹولز لگائیں. لیکن اگر اپنی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور باہر بھی گھر سے نکلتی ہیں اور معاملات میں بھی انوالو ہیں، اسلام آباد خفیہ پینٹ ہاؤس یا وہ خفیہ کون سے کیمپ آفس بھی بن رہے ہیں آج کل خبروں میں گردش میں آ رہے ہیں، تو پھر اتنی بات نہیں ہے، بچیں اس وقت سے. یہ تو بے رحم دھارا ہے مقافات کا جو کسی کو نہیں چھوڑتا. تو یہ تو کی آواز وہ کنویں کی آواز ہی ہوتی ہے، بس یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. غریب عوام پس جا رہی ہے، اور ایک وقت آنا ہے کہ غریب نے سننی بھی نہیں ہے ان کی. یہ سارے اپنی بدمستیوں میں کوئی ٹونٹ کر رہا ہے جی، ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، ہیوملیشنز، مطلب کس اینگل میں یہ لوگ جا رہے ہیں ان کو کچھ دن میں پتہ چل جائے گا. باقی رہ گی بات یہ کہ عمران خان کی، دیکھیں اس نے تو ذہنی طور پہ وہ جیسے کہتے ہیں نا راستہ ہی، میں آپ کو کہا کرتا تھا نا کہ وہ تو کسی اور راستہ ہے اس نے چن لیا ہے، وہ کسی اور راستے کا مسافر ہے. اب یہ مادہ پرست اس کو زیر نہیں کر سکتے کم از کم. اب یہ جتنی بھی ریزسٹنس ہے، جتنا بھی سب ہے، اس میں بلڈ شیڈ تو ہوگا، بار بار ہوگا. یہ جتنی دفعہ لہریں آئیں گی خون لیں گی دیں گی، اب یہ اسی طرف طرز عمل چل پڑے گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اس کے بغیر آپ کچھ کر پائیں یا کچھ لے پائیں. اور پولیٹیکل جماعتیں اصل میں ان پہ تھوڑی ہنس رہی ہیں. پولیٹیکل جماعتیں اس بات پہ ہنس رہی ہیں کہ دیکھو تمہارا دماغ خراب ہو گیا یا چریے ہو گئے ہو کیا، ہمارے ہاتھ پر لے کے ہم سے مذاکرات کر کے کیا کرو گے. تم لوگ جیسے پہلے کہا کرتے تھے کہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو انہی سے ہی کرو، بس ہم سے کیا کرو گے، ہمارے ہاتھ پر لے کے ہم تو خود بچارے دو چار ہمارے پیڑ ملازم ہے، دو چار وہ لوگ ہیں، ہم سے مذاکرات کر کے کیا کرو گے. اب اس لیے وہ ہنس رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے کمپرومائزڈ لیڈرشپ یہ اس طرح کی حرکتیں اس لیے کر رہی ہے کہ یوتھ آ کے پی ٹی آئی کی ان کو گردنوں سے پکڑ کے اڑا کے پرے مارے اور کہ ہم نہیں مانتے ان کو. دیکھیں ایک نا میکنیزم کو سمجھیں، ہمیشہ میں اس وقت تک بالکل سافٹ اور اس پہ رہوں گا، مانتا رہوں گا یا سنتا رہوں گا جب تک مجھے امید ہے کہ آپ مجھے میرے نمبر پہ میری باری پہ وہ چیز دیں گے. لیکن جیسی میں لائن بائی پاس ہوتی دیکھوں گا تو میرے ذہن میں وہ نا شروع ہو جائے گا ریئیکشن، ایک بندہ بائی پاس ہوگا، دو ہوگا، تین، آخر بلاسٹ ہو جائے گا بندہ. تو اسی طریقے سے جب یہ ہر طرف سسٹم کو بکھیرا جا رہا ہے تو بیسیکلی بات بڑی سخت ہے. چند لوگوں کو سمجھ آئے گی، چند کو نہیں آئے گی، بلکہ زیادہ کو نہیں آئے گی چند کو سمجھ آئے گی. 1924 میں خلافت عثمانیہ ٹوٹی تھی اور پھر اس کے کئی حصے کر کے اس میں اپنے اپنے وہ بنائے گئے تھے اس کے میکنیزم، اور اپنے اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ پپٹس کھڑے کیے گئے تھے، ان سے وعدے وعید لیے گئے تھے، ان کو حکومتیں سونپ دی گئی تھی، ان خاندانوں کو، ان فیملیز کو.
1924 میں جب یہ خلافت عثمانیہ کا ڈاؤن فال ہوتا ہے، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بھی کچھ لوگ فوجی تھے، کہیں لڑ رہے تھے جا کے، برٹش انڈیا آرمی کے بھی لڑ کن کے ساتھ رہے تھے؟ کافروں کے ساتھ لڑ کدھر رہے تھے؟ تو پھر انہوں نے جب پوری خلافت کے تو تیا پانچا ہو گیا، اوور ہو گیا، تو پھر ادھر بھی 2 ٹکڑے کر دی، پاکستان بن گیا۔ پاکستان بنتے ہی فیروز پور پہ تو آج تک کبھی ہم لوگوں نے چڑھائی نہیں کی، حالانکہ وہ بھی ہمارا تھا۔ احمد آباد پہ کبھی نہیں ہم گئے، مسلم اکثریت کا حیدرآباد بھی ہمارا ہی تھا، اس پہ کبھی ہم نے رولا نہیں کیا۔ یہ ہمیں کشمیری ایشو تھا جہاں سے پانی آنے تھے، جہاں سے اس ملک کی ساری سپلائی چین سیدھی ہونی تھی، یا کشمیر اور ہمارے ان بٹوین ہونا تھا، یا کشمیر جو ہے اس کے راستے گرم پانیوں کے ادھر سے رکنے تھے۔ تو یہ صرف اسی ٹیریٹری کو کنفلکٹ میں جانا تھا، بیسیکلی تو ہمارا ادھر بھی بہت کچھ تھا، اور آج تک کبھی بات نہیں ہوئی، صرف اسی کا شور شرابہ بچا، مطلب منہ کی حد تک بھی آپ نے کبھی بحثوں میں بھی نہیں سنا ہوگا یہ کشمیر بنے گا پاکستان تو ٹھیک ہے۔ آئی ڈونٹ نو، کافی لوگ جو مائگریٹڈ فیملیز ہیں وہ جانتی ہوں گی کہ فیروز پور، احمد آباد اور یہ سب بھی ہمارا ہی تھا۔ اور اب وہ ادھر میجر گورا واریہ بیٹھ کے ٹونٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پاکستان ہمیں نہیں چاہیے، یہ 24 کروڑ ریڈیکلائز ہیں، ہم پہ بوجھ ہوں گے، ہم تو ان کو نہیں چاہتے۔ اس کو اتنی عقل نہیں آ رہی، وہ بے وقوف، وہ سوئی ہوئی، وہ جیسے کہتے ہیں نا اس قوم کو ڈانگ مار رہا ہے۔ ہمارا کمفرٹ زون ہو گیا رضوان صاحب ختم، جو کہ ہونے جا رہا ہے۔ ہم اس وقت تک بڑے یہ بیٹھے ہوئے ادموئے ہو کے مارے کھا رہے ہیں، کٹ کھا رہے ہیں، جب تک ہماری اکانومی تھوڑی سی چل رہی ہے۔ بس جیسے ہی ہمارا کمفرٹ زون ختم ہوا، پھر میجر گورا واریہ بھول جائے کہ ہم دوبارہ نہ کہیں انڈیا کی اس وقت دلی پہنچے ہوں، کیونکہ ہمارا تو صدیوں سے کام ہی یہ تھا۔ ہمیں تو جب ہم ویلے ہوئے تو ہم نے یہی پنگے لینے۔ ہم تو جب تک رجب مشرف کا اللہ بھلا کرے آ کے اس نے پراپرٹی میں ایسا بلیک منی کو پھینکا کہ پراپرٹی لوگوں کے ایسے جادوئی آلہ چراغ 1 لاکھ 3 لاکھ والا ایکڑ 50 لاکھ، دنیا پاگل ہو گئی مادے میں۔ وہ جیسے بلبلا بھی دیکھیے گا اینڈ پہ جب بکنی نہیں ہے، وہ سارا پیسہ ادھر ہی پڑا ہے کیونکہ وہ ایک پلاٹ سے جو کہانی شروع ہوئی تھی یا ایک پلازے سے شروع ہوئی تھی، وہ ایسا لالچ تھا کہ وہ دوبارہ ڈبل شاہ کی طرح اندر ہی پڑا ہے۔ اب اندر ہی پڑے پہ جب پاکستان کی اکانومی کولیپس ہونی ہے، مطلب ایک نہیں بکنا اور پیسہ سارا وہی کا وہی۔ تو یہ ایکسرسائز ہوئی اتنے جو مادے کی کہانی میں۔ تو میجر گورا واریہ جب ہمیں چھیڑتا ہے تو اس کو یہ ہوش نہیں رہتا کہ بھائی پاکستانی کو، بلکہ ہمارا کوئی نوجوان اس کلپ کو کاٹ کے نا پلیز اس کو ٹیگ کرے جو بھی سن رہا ہے کہ بھائی صاحب وہ بلڈ لائن ابھی بھی ادھر موجود ہے، تم لوگ جیسے اپنے آپ کو سمجھتے ہو نا کہ تمہارے برمن کھچتریاں اور فلانے ہیں، تو باقی یہ سمجھ لو کہ جو ایک دفعہ چڑھے جاتے ہیں نا وہ بار بار چڑھنا جانتے ہیں۔ اور ہم بڑے دعا کرو کہ ہم اگر ریڈیکلائز نہیں، ہماری بھوک پہ خوش نہ ہو، ہمارے بھیک کے کٹوروں پہ خوش نہ ہو، کیونکہ پھر ہم نے آپ پہ ہی چڑھنا ہے۔ ہمیں پاس جب کوئی چارہ نہیں ہوگا تو قریب ترین آپ ہی ہیں جہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، تو ہم آ جائیں گے دوبارہ۔ ہم تو پہلے بھی آئے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اتنا نہ چھیڑے۔ تو اصل جو صورتحال ادھر کی جو بن رہی ہے نا، اس بات میں میری گفتگو میں کچھ چھپا ہوا ہے سمجھنے والوں کے لیے، کہ انہوں نے شام میں کسی کی حکومت نہیں بننے دی۔ اس ٹائم شام کی کسی کی حکومت نہیں ہے، ہر کوئی اپنی اپنے مرضی کے مطابق شیئر لے جائے گا۔ اسرائیل نے اپنا شیئر لے لیا، گولان ہائٹس ہے سوری، اس کے بعد اس نے وہ ایریے میں وہ ڈیفینس اسلحے بھی اڑا دیے تاکہ ان کے ہاتھ بھی کچھ نہ ہو اسلحے بھی اڑا دیے۔ بشار بھی گیا، اب ترکی یہ سارے اپنے تیے پانچے آپس میں کریں گے۔ عراق میں آپ کو پتا ہے کبھی ان کی کوئی مذمتی بیان آیا ہو عراقی حکومت کا؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ انہوں نے پاکستان کے فلاں میں یا کسی کانفرنس میں عراق کا نام آیا ہو؟ اچھا، اس کے بعد کبھی آپ نے اب مصر کا نام سنا ہو؟ کبھی ایسے ہی آپ نے کبھی اب لبنان حزب اللہ کو چھوڑ کے ایز اے کنٹری کوئی کنٹریبیوشن، کوئی بات، کوئی وہ لوگ اپنی آئیڈینٹی کب سے کھو چکے ہیں، ان کی پوری کہانی اوور ہو چکی ہے۔ اب وہ آگ آنی ہے ایران تک،
اب آنی ہے آپ تک، آپ لوگ اگلا سال تیار رہیں۔ تو اس لیے یہ جو ساری آج ہونٹ کر رہے ہیں، وہ کیا نام ہے طلال چودھری صاحب کا کہہ رہے ہیں، تو یہ لوگ تو کر لیں جتنی بھی ٹونٹ ہوتی ہے، اور پی ٹی آئی کا کچھ بھی نہیں جانے والا۔ پی ٹی آئی پبلک ہے، پی ٹی آئی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پبلک ہے اور عمران خان ہے۔ اس کے درمیان میں ان کے جتنے مرضی یہ بلنڈر مارتے رہے، نہ پبلک کے پاس کوئی آپشن ہے، نہ عمران خان کے پاس کوئی آپشن ہے۔ اچھا ایمانداری سے بتائیں، یہاں کمنٹ کر کے بتائیں مجھے، عمران خان 10,000 دفعہ بھی ناکام کال دے دے، لوگوں کے پاس آپشن کیا ہے وہ بتائیں۔ بالکل صحیح ہے جی، لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ ناظرین اجازت دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، پھر حاضر ہوتا